ہم ہمیشہ قوموں کے عروج و زوال کی بات کرتے ہیں اور اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ ہم قوموں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ قومیں لیڈرشپ سے بنتی ہیں اور لیڈرشپ سے اجڑتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں قومیں اچھی اور بری ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا قومیں اچھی اور بری ہوتی ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے یہ بلیو کرتا ہوں کہ لیڈر اچھے اور برے ہوتے ہیں، وہ لیڈر آ کے قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اگر لیڈر اچھے ہوں، سنسیئر ہوں، انہی وسائل کے ساتھ جو وسائل پہلے بھی مہیا تھے ان کے ساتھ وہ قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور اگر وہ قوموں کو لیڈرشپ غلط مل جاتی ہے تو وہ قومیں اجڑ جاتی ہیں۔ 1970 میں عمان میں بجلی نہیں تھی۔ 1970 میں صرف 4 جنریٹر تھے، ایک وزارت دفاع میں ہوتے تھے، ایک پیلس میں، برٹش ایمبیسی میں، یو ایس ایمبیسی میں اور فرینچ ایمبیسی میں۔ 5 جگہ بجلی ہوتی تھی، میں نے پہلے 4 کہا، باقی ملک میں بجلی نہیں ہوتی تھی۔ سیکیورٹی کا یہ حال تھا کہ بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ شام کے بعد، مغرب کے بعد جو بھی انسان چلے گا ملک میں وہ لالٹین ہاتھ میں لے کے چلے گا، اور اگر لالٹین اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو اس کو فوج کو اجازت ہے گولی مارنے، کیونکہ اس کو دشمن تصور کیا جائے گا۔ هو العدو۔ آپ دیکھیں کہ اس قوم نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ 1970 یا 71 میں سلطان قابوس بن سعید نے اپنے والد کو ڈپوز کیا۔ یہ سینڈرز سے پڑھ کے آیا تھا، اپنے والد کو ڈپوز کیا اور سلطان بن گیا عمان کا۔ 70 سے لے کر ودن 10 ایئرس، ہم کہتے ہیں نا 10 سال مدت نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں حکومتیں کہتی ہیں 5 سال میں کیا ہوگا۔ 10 سال کے اندر Oman had a very modern road network. Oman had some of the best hospitals in the Middle East. اس وقت سلطان قابوس یونیورسٹی عمان کی جو ہے اس کو مڈل ایسٹ کی ایک بہترین یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن اس وقت غالباً 30 لاکھ ہے۔ اور عمان چھوٹا ملک نہیں ہے جو ہمارا ان ریاستوں کے بارے میں تصور ہے کہ بڑے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، تو عمان ایک چھوٹا ملک نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جہاں ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بہت ساری وجوہات دیتے ہیں، عمان 2 حصوں میں ہے ملک۔ عمان جو مین ملک ہے وہ ایک طرف ہے، اور ان کا ایک حصہ مسندم ہے جو گلف کے اندر ہے، جو کہ دبئی سے متصل ہے۔ اور انہوں نے اپنے ملک کو ٹریڈ میں، ٹورزم میں، کیونکہ عمان کے پاس تیل کی دولت اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ابو دھابی میں اور قطر اور کویت میں ہے، کمپیریٹیولی بہت کم۔ انہوں نے اپنی فشریز کو ڈیولپ کیا، انہوں نے اپنی چھوٹی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا۔ پلاسٹک گڈز زیادہ تر پورے گلف میں عمان سے جاتے ہیں، بن کے مکران کہہ لیں یا گوادر کہہ لیں۔ یہ خانف قلات نے جب اپنی بہن بیائی سلطان آف عمان کے باپ سے، دادا سے، اس وقت خانف قلات نے یہ جگہ گفٹ کی تھی اپنی بہن کو، اور یہ عمان کا حصہ بن گئی۔ تو جو اوریجنل سلطان آف عمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے سلطان آف عمان اینڈ زنزبار۔ تو یہ حصہ بھی ان کے پاس تھا، عمان بھی ان کے پاس تھا، اور زنزبار کا علاقہ جو افریقہ میں ہے یہ بھی اسی سلطان کے پاس ہوتا تھا۔ اور مزے کی ایک اور مزید بات ہے کہ یو اے ای جو پریزنٹ ڈے یو اے ای ہے، یہ سارا عمان کا حصہ ہے۔ اس لیے آج بھی سلطان آف عمان ریکگنائز نہیں کرتا یو اے ای کو۔ عمان پہلا ملک تھا دنیا میں، پہلا ملک، میں پورے مغرب کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہوں، جس نے 100% امیونائزیشن اچیو کی۔
یہ ہوتا ہے جو ملک اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرتے ہیں, جو ملک اپنے سسٹم پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم ایسا بنایا کہ فری ہیلتھ کیئر ہے, لیکن فری ہیلتھ کیئر کے لیے آپ کو شناختی کارڈ چاہیے. شناختی کارڈ آپ کو تب ملے گا جب آپ جائیں گے امیونائزیشن کرائیں گے تو شناختی کارڈ ملے گا, امیونائزیشن کرائیں گے تو ڈرائیورز لائسنس ملے گا. تو سسٹمز کو آپس میں ایسے جوڑ دیا کہ آپ ایک فیسلٹی, بچہ اسکول میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے, ایجوکیشن فری ہے, لیکن داخل ہونے کے لیے امیونائزیشن ضروری ہے. پولیو کی ویکسینیشن آج بھی ہم کر رہے ہیں 75 سال بعد. ہم آج تک 100% امیونائزیشن اگینسٹ ڈیزیزز نہیں اچیو کر سکے. انڈیا نہیں اچیو کر سکا, یورپ کا کوئی ملک نہیں اچیو کر سکا. And Oman was able to achieve that. ایئرپورٹ نہیں تھا کوئی ملک میں, نہ وہی ملک کی اب ایئر لائنز بھی ہیں, اسی ملک کے اب ایئرپورٹس بھی ہیں. اس زمانے میں صرف کشتی جاتی ہوتی تھی اور کشتی پہ لوگ عمان جایا کرتے تھے, اور انڈین کرنسی چلتی تھی عمان میں. 71 میں ابو دھابی میں مشکیزوں میں پانی تقسیم ہوتا تھا, رننگ واٹر ہی نہیں تھا اس پورے ملک میں. عمان میں رننگ واٹر نہیں تھا. ایک جنریشن میں ایک لیڈر ایسے قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں, عمان is a respectable nation in the world. آپ یہ سوچیں نا کہ جن کی پاپولیشن اچھرے جتنی ہے وہ ملک انٹرنیشنل لیول پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور اکنامکلی بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, لیکن ان لوگوں نے اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کو جو ان کی. اچھا, اب پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں. راس الحد is the biggest breeding ground of tortoises in the whole world. وہاں اتنے بڑے بڑے ٹرٹوائز ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر لوگ بیٹھ کے سواری کر سکتے ہیں, اور انہوں نے وہ پورا ایک ایریا مختص کیا ہے. تو سارے دنیا سے کنزرویشنلسٹ جو ہیں وہ دیکھنے آتے ہیں ان ٹرٹوائز کو. تو انہوں نے اپنی جو چیز تھی اس کو ایسے ڈیولپ کیا کہ اس سے انہوں نے ایک انڈسٹری بنا دی. ہمارے پاس سیاحت کے جو مقامات ہیں وہ دنیا میں صرف 3 ملکوں میں. ہمارے پاس نیپال اور انڈیا کے پاس, جو دنیا میں اور کہیں نہیں, لیکن ہم ان علاقوں تک رسائی لوگوں کو نہیں دے سکے کہ انٹرنیشنل ٹریولر کے پاس ٹائم نہیں ہے. فیسلٹیز وہ ورلڈ کلاس مانگتا ہے. اگر آپ اسلامی تاریخ میں چلے جائیں تو اسلام کے سنہرے باب جس کو ہم سنہرا باب گنتے ہیں, وہاں تو مطلق العنان حکومت تھی. آگے چلتے ہیں, سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں, کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. ماڈرن ڈے کی سب سے بڑی سلطنت تھی, لیکن ایک اس کا بادشاہ تھا. 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں اس قوم کی بھی اچھی ہیں, لیکن اس قوم کے اندر جو کوالٹیز ہیں نا وہ پیدا حکمران کرتا ہے. دیکھیں, وہی عرب تھے زمانہ جاہلیت سے, انبیاء علیہ السلام سے لوگوں کا کمپیریزن تو شاید جائز نہیں, لیکن اسلام کے آنے سے جو انقلاب برپا ہوا, ہم اس کو ٹوٹلی دین کی طرف سوچتے ہیں کہ اسلام تبدیلی لایا. اسلام تبدیلی لایا, لیکن اسلامی نظام تبدیلی لایا. نظام عدل سب سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے قوموں کے اندر, اس نظام عدل, نظام انصاف. پھر ہم عمان پہ آ جاتے ہیں. میرا اپنا ایک ذاتی کیس تھا, اور وہ کیس میرا جن کے اگینسٹ تھا وہ بہت پاورفل فیملی تھی. باپ ایڈوائزر تھا سلطان کا, اور دونوں بیٹے وزیر تھے وہاں, اور میں خارجی تھا. ہم جب قاضی کے سامنے کیس لے کے گئے, ہمارا بھی وکیل تھا, ان کا بھی وکیل تھا, تو قاضی واز ناٹ بادرڈ کہ وہ وزیر ہیں کون ہیں. اس نے کہا کہ بتائیں جی آپ کا کیا کیس ہے, آپ بتائیں کیا کیس ہے. تو جب ہم نے بیان کیا, ایک تو کوئک انصاف کا کانسیپٹ ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہفتہ آپ کو میں دے رہا ہوں, اپنا کیس پریپیئر کریں, ہفتے بعد آئے ہم پریزنٹ کریں. ہفتے بعد ہم گئے, پریزنٹ کیا, میں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا, ڈاکیومنٹری ایویڈنس پریزنٹ کیا. انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہا. قاضی نے کہا یہ ہم ویریفائی کرا لیں گے. 4 دن بعد کی تاریخ دے دی. ڈاکومنٹس انہوں نے ویریفائی کرا لیے. 4 دن بعد انہوں نے کہا جی مجھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کو ہم کمپنسیٹ کر دیں گے.
اور ان کو کہا کہ یہ گاڑی آپ نے ان کو بیچی ہے، غلط بیچی ہے، آپ ان کو واپس لیں گاڑی اور ان کے پیسے واپس کریں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے دن انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہ میں آپ کو انصاف کے تقاضے بتاتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ آپ کے پاس واپس کب آئے تھے گاڑی کرنے؟ انہوں نے کہا اگلے دن۔ انہوں نے کہا آپ نے گاڑی کیوں نہیں لی؟ انہوں نے آفر کیا آپ کو کہ گاڑی ہم کھڑی کر دیتے ہیں جب تک ہمارا جھگڑا طے نہیں ہوتا۔ ایک دن انہوں نے استعمال کی نا ٹیکنیکلی، اس کے بعد آپ نے جب اس کو محفوظ رکھنے کا ڈیسیژن ہی نہیں کیا تو وہ کیا کرتے؟ سڑک پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو گاڑی کسی اور سے خریدی تھی اور ان کو بیچی، تو ہماری غلطی تو نہیں ہے کہ اس گاڑی میں یہ غلطی تھی۔ تو قاضی نے کہا وہ آپ کا کیس اس شخص کے خلاف ہے، آپ وہ کیری آن نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو کمپنسیٹ کریں، گاڑی واپس لیں، اور گاڑی کا جو کیس ہے وہ آپ اس کے خلاف کریں جس سے آپ نے خریدی۔ تو دیٹ کیس واز ڈیسائیڈڈ ان مائی فیور، اور ٹوٹل ہمیں 23 یا 24 دن لگے اس سارے پروسیس میں۔ یا ہماری 2 جنریشنز گزر جاتی ہیں۔ یہ تو نہ اسلامی تصور ہے، نہ ہی دنیا میں کہیں انصاف کا یہ تصور ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جو ہے، کسی بھی سوسائٹی نے اگر دنیا میں ترقی کی ہے تو اپنے نظام عدل کے بیسس، کیونکہ انسان کے جسم میں ہڈیاں، ساری ہڈیاں موجود ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی آپ خراب کر دیں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہاں اس ملٹری اکیڈمی میں ایک فنکشن ہو رہا تھا اور الازہر کے اساتذہ آئے ہوئے تھے، شب معراج کا فنکشن تھا۔ قانون یہ تھا کہ جب اکیڈمی میں کوئی فنکشن چل رہا ہو تو کسی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اتفاقاً اس دن میں ہی ڈیوٹی پر تھا، ڈیوٹی آفیسر تھا۔ یہ ایکچوئل سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں۔ رات کو فنکشن کے چلتے ہوئے سلطان آف عمان خود آئے، خود ڈرائیو کر رہے تھے، گیٹ پہ آئے، گیٹ پہ گارڈ نے روکا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اندر جانا تھا فنکشن دیکھنے کے لیے۔ تو اس نے کہا جی فنکشن چل رہا ہے تو اس میں تو کسی کو اجازت نہیں ہے آنے کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی جانتا ہوں، آپ سلطان ہیں ہمارے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جانا ہے، اس نے کہا آپ سلطان ہیں، آپ کی یہ فوج ہے، لیکن آپ نے ایک فوج کا نظام بنایا ہوا ہے، اس وقت میں تابع ہوں اپنے ڈیوٹی آفیسر کا، آپ انتظار کریں، میں وائرلیس پہ ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کو میں فوج سے نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں جی پتا ہے، لیکن جو فوج کے قوانین ہیں وہ کس نے بنائے؟ آپ نے بنائے، تو میں تو اپنے افسر کا تابع ہوں۔ سلطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گاڑی موڑی اور چلے گئے۔ اب اگلے دن اس بچے نے یا اس رات کو ہمیں بتایا، اب ہم سارے پریشان تھے کہ اس معاملے کا کیا حل ہوگا۔ رات تو گزر نہیں تھی، دن آ گیا، 11 بجے پیلس سے ٹیلی فون آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ سلطان صاحب نے مجھے ڈیپیوٹ کیا، ان کا دیوان کا جو ہیڈ ہوتا تھا، ایک بریگیڈیئر تھا، اس کا فون آیا، رات کو وہ آئے تھے تو آپ لوگوں کا ایک فنکشن ہو رہا تھا، تو آپ ڈیوٹی آفیسر تھے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا فلاں فلاں سپاہی تھا وہ ڈیوٹی پر تھا، ظاہر ہے ہمیں تو سارا قصہ پتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سلطان صاحب نے ایک اسپیشل پرائز اس کے لیے اناؤنس کیا ہے۔ تو سلطان صاحب نے ان کو اپنی گھڑی گفٹ کی جو ان کے اپنے ہاتھ پہ تھی، اور 1000 ریال، کہ یہ میں توقع کرتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ قانون اور قاعدے کے وہ کتنے پابند ہو، اور یہ میں مثال دینا چاہتا ہوں اپنے پورے ملک میں کہ لوگوں کو قانون اور قاعدے کا ایسے پابند ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم خلفائے راشدین اور پرانے بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ خود پابند تھے۔ ہارون رشید خود چل کے عدالت جاتا تھا۔ جب تک نظام عدل آپ قائم نہیں کریں گے، اور رول آف لا جس کو ہم کہتے ہیں، سپیڈی جسٹس، آج پراپرٹیز کے معاملات جینوئنلی حل ہونے شروع ہو جائیں۔ ہم نے کیوں نہیں کمپیوٹرائز کی
اپنی سارا لینڈ ریونیو سسٹم، یہ پچھلے 40 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ پھر بے ایمانی کا احتمال نہیں رہتا۔ ہمارے جتنے لاز بنتے ہیں پاکستان کے اندر، ہم ثوابدیدی اختیار علیحدہ کر دیتے ہیں افسروں کا۔ ثوابدیدی اختیار جب تک آپ افسروں کا ختم نہیں کریں گے ایٹ آل لیولز، میرا خیال ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں گلف کنٹریز آر فار اہیڈ آف سعودی عربیہ۔ یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ ہے۔ مجھے اس دن پتہ لگا عمان سے ایک نئی روڈ نکلی ہے جو عمان سے رب الخالی کا نام پتہ نہیں آپ نے سنا ہے؟ رب الخالی از یعنی 1/4 آف دا عرب پیننسولا، جو بالکل صحرا ہے۔ عمان سے رب الخالی کے تھرو ایک سڑک ڈائریکٹلی جاتی ہے جو مکہ المکرمہ کو جاتی ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر، I think Oman has developed the best road infrastructure if you take the distances into view۔ سعودی عرب نے مکہ اور مدینہ کے گرد اور اپنے حج اور اس کے مناسک کے گرد تو بہت سارا کام کیا ہے، لیکن lot of remote areas in سعودی عربیہ are not developed، جس طرح کے ان کے وسائل ہیں اور جس طرح کے ان کے ریسورسز ہیں، they are not developed۔ ہم انگریز بننے کی کوشش کرتے رہے پاکستان بننے کے فوراً بعد سے، اور آج تک کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان عمان جو مجلس لگاتا تھا، پورے سردیوں میں وہ ایک ٹور پہ جاتا تھا عمان کے طول و عرض میں۔ وہ خیمے میں بیٹھتا تھا، زمین پہ بیٹھتا تھا، عوام کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور عوام کی شکایات سنتا تھا، اور پورے لوگ اس کے ساتھ کیبنٹ کے ہوتے تھے، وہیں شکایات سن کے وہیں فیصلے کرتا تھا۔ شیخ زاید پرسنلی سنتا تھا لوگوں کے مسائل، شیخ زاید صحرا میں جا کے کیمپس لگاتا تھا، خود جا کے لوگوں کے مسائل سنتا تھا، وہیں فیصلے کرتا تھا۔ تو مزاج، میں اس لیے حکمران کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ڈیفائن اس کو بادشاہ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور کنگ کا ڈیفرینشیٹ نہیں کر، جو بھی حکمران ہے جس شکل میں بھی ہے۔ چائنا کے بارے میں ابھی تصور ہے کہ چائنا ایک بڑا آٹوکریٹک نظام ہے اور مغرب میں اس کی یہی پورٹریل ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ پاورٹی سے نکالنے میں ماڈرن ٹائمز میں چائنا نے جتنے لوگوں کو پچھلے 25 سال میں 30 سال میں پاورٹی سے نکال کے مڈل کلاس میں لائے ہیں، that is more than the entire population of the Middle East۔ They have brought out 20 crore people from poverty۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ حکمران، میں یہ نہیں کہتا کہ کون سی حکمرانی اچھی ہے، میں کہتا ہوں حکمران اچھا ہونا چاہیے، وہ بادشاہ ہو۔ اور پھر جن ملکوں نے ریپڈ ڈیولپمنٹ کی ہے ماڈرن ٹائمز میں، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ملیشیا، لانگ ٹرم حکمران تھے جن کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں۔ 32 سال لی کوان یو سنگاپور کا پرائم منسٹر رہا۔ لی کوان یو نے ایک دفعہ ایک گھر خریدا، ایک کالونی، اس کالونی نے اشتہار لگا دیا کہ یہاں پرائم منسٹر نے گھر خریدا ہے، کالونی کی زمینوں کی قیمت بڑھ گئی۔ لی کوان یو نے اس کالونی کے مالک کو بلایا، کہا کہ یہ پیسے، یہ آپ کے پلاٹ کے کاغذ ہیں، مجھے میرے پیسے واپس کر دیں، آپ میرا نام لے کر استعمال کر رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کے لیے۔ اور اس نے وہ پلاٹ واپس کر دیا۔ ساؤتھ کوریا میں کوئی جمہوریت نہیں تھی۔ آج ساؤتھ کوریا کا پر کیپٹا انکم، میں تھوڑا سا آپ کو کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں، سعودی عربیہ سے زیادہ ہے ساؤتھ کوریا کا پر کیپٹا انکم۔ انہوں نے تو کوئی جمہوریت نہیں تھی، اور اب بھی جو جمہوریت ہے وہ ہماری طرح مادر پدر آزاد جمہوریت یا مغرب کی طرح مادر پدر آزاد جمہوریت نہیں ہے۔ اسی طرح سنگاپور کی جمہوریت جو ہے اس کو ہم جمہوریت ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ووٹ لوگ ڈالتے ہیں اور حکومت، لیکن ان کا جو نظام انتخاب ہے، ہم جو 62-63 کا روتے ہیں، میں یہ مذاقن کہہ رہا ہوں، وہ 61 سے لے کے 69 تک کے پابند ہیں ان کے سیاستدان۔ 62-63 خالی نہیں، جو سیاستدان سنگاپور میں الیکٹڈ پوزیشن پہ آتا ہے، he has to from that day onward declare his wealth, his wife's wealth, his children's wealth۔ That is the law۔ کہ اگر آپ کے بچوں کے پاس بھی دولت آئی ہے تو کیسے آئی ہے؟ کیا اس میں انہوں نے اپنے کنیکشنز تو نہیں یوز کیے آپ کے؟ یہ کانسیپٹ ہے جمہوریت
اچھا طرز حکومت ہے، لیکن جمہوریت اگر صرف ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جمہوریت میں آپ ایک پارلیمنٹ سے لا پاس کر دیتے ہیں، یہ چونکہ اس ملک میں ہو چکا ہے، آپ نے ایک خاص قسم کی گاڑیاں خریدی اور ان کو پاکستان شپ کر دیا، ڈیوٹیز کم کی ہفتے کے لیے، وہ گاڑیاں ملک میں آ گئی، ڈیوٹیاں بڑھا دی اور ان گاڑیوں پہ بین لگا دیا، ان گاڑیوں کی قیمتیں اوور نائٹ ڈبل ہو گئی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور ہاؤ از اٹ ان دا بینیفٹ آف دا کامن مین؟ پاکستان میں کامن آدمی کے لیے بی ایم ڈبلیو کی قیمت زیادہ ہو یا کم ہو، اس کو کیا فرق پڑنا؟ تو when the laws are not in favor of the people of the country,